السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے عداوت کے سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ کے بارے میں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر ابھی تک آپ نے نہیں کیا، تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ یہاں پر نتاشا جیسے ہی انکسار کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ میں اس گھر میں نہیں رہنا چاہتی، ویسے بھی مجھے خوف آتا ہے، لیکن میں یہ ہرگز نہیں کہوں گی کہ تم اپنی فیملی کو چھوڑ دو، بچوں کو ساتھ ہی رکھنا۔ انکسار کہتا ہے کہ ہاں میں اپنے بچوں کے بغیر نہیں رہ سکتا، اور ویسے بھی بیبی جیسی عورت کے پاس تو میں بالکل اپنے بچوں کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ دوسری طرف اریبہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے، وہ فوراً فہد کو کال کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ ریحان نے مجھے ڈیورس دے دی ہے، کیونکہ میں نے اسے ساری حقیقت بتا دی تھی ماریا کے ساتھ جو میں نے کیا ہے۔ جب یہ بات فہد کو پتہ لگتی ہے تو وہ بھی حیران ہوتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ بہت اچھا کیا، تم بس میرے گھر آ جاؤ۔ یہاں پر بیبی اپنے بچوں سے کہتی ہے کہ دیکھ لو تمہارے باپ نے میرے ساتھ کیا کیا ہے، اس نے شادی کر لیا اس نتاشا کے ساتھ۔ بچے کہتے ہیں کہ وہ بری نہیں ہے، نتاشا آنٹی بہت ہی اچھی ہے اور ہمیں ان کے ہی پاس جانا ہے، وہ ہمارا بہت خیال رکھتی ہے۔ اس بات پہ بیبی کو غصہ آتا ہے اور وہ امی کو بہت زور سے تھپڑ بھی لگا دیتی ہے۔ یہ بات دیکھ کر فوراً آتی ہے رشیدہ بی بی اور کہتی ہے کہ تم پاگل تو نہیں ہوگی ہو، بچوں پہ ایسے ہاتھ اٹھا رہی ہو۔ ابھی وہ بات کر ہی رہی ہوتی ہے کہ انکسار بھی آ جاتا ہے اور اسے بہت غصہ آتا ہے اور کہتے ہیں کہ میرے بچوں پہ اگر آج کے بعد تم نے کبھی ہاتھ اٹھایا تو میں تمہارے ہاتھ توڑ کے رکھ دوں گا۔ اس بات پہ بیبی کہتی ہے کہ تم ہوتے کون ہو مجھے کچھ کہنے والے، یہ میرے بھی بچے ہیں، ویسے بھی تم نے جو کرنا تھا کر لیا ہے، اب کیا تم مجھے چھوڑو گے؟ اسے چھوڑو تم۔ انکسار کہتا ہے کہ اگر کسی کو چھوڑنا پڑا تو میں تمہیں طلاق دوں گا، لیکن اسے کبھی بھی نہیں دوں گا۔ وہ اسے طلاق دینے ہی لگتا ہے کہ رشیدہ بی بی روک لیتی ہیں، تو انکسار کہتا ہے کہ میرے بچوں نے مجھے فون کر کے بلایا اور یہ میرے ساتھ ہی رہیں گے اور تم اس اپنے بڑے گھر میں رہو، اور وہ بچوں کو لے کر چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف عفت فون کرتی ہے نگو کو اور اسے کہتی ہے اب کوئی فائدہ نہیں تمہارے آنے کا، اریبہ تو گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے، ریحان نے اسے طلاق دے دیا اور سارا کچھ بتاتی ہے جو اس نے ماریا کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ جب نگو کو یہ بات پتہ لگتی ہے تو وہ بہت زیادہ دکھی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اریبہ اتنی گری ہوئی حرکتیں کرے گی۔ یہاں پر رشیدہ بھی بہت پریشان ہوتی ہے، وہ آ کر انکسار کی حرکت بتاتی ہے ازن کو کہ وہ بچے لے کر چلا گیا ہے۔ ازن کہتا ہے کہ امی آپ مجھے تو بتا دیتی، میں روک لیتا، لیکن اس کی امی کہتی ہے کہ روکنے کا کیا فائدہ تھا جب بچے ہی نہیں رکنا چاہ رہے تھے۔ ساتھ ہی اس سے معافی بھی مانگتی ہے اور کہتی ہے کہ ماریا کو بھی معاف کر دو، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ حالات ہی کروا رہے ہیں۔ دوسری طرف یہاں پر اریبہ اپنا سامان پیک کے فہد کے پاس جانے لگتی ہے کہ نور اسے روک لیتی ہے، لیکن اریبہ کہتی ہے کہ میں تمہاری ماں نہیں ہوں، مجھے جانے دو۔ نور کہتی ہے کہ مما پلیز آپ مجھے پتہ ہے ناراض ہے، لیکن اتنا بھی ناراض نہ ہو، مجھے چھوڑ کے نہ جائے، میں آپ کے بغیر کیا کروں گی، کیسے رہوں گی۔ لیکن اریبہ کو ذرا ترس نہیں آتا اور کہتی ہے کہ میرا تمہارے سے کوئی رشتہ نہیں ہے، تم اپنے بابا کے پاس ہی رہو، نہ ہی میں تمہارے بابا کے ساتھ اب رہنا چاہتی ہوں۔ جیسے ہی وہ جاتی ہے تو نور بیچاری ٹوٹ جاتی ہے اور ریحان کے گلے لگ کے کہتی ہے کہ مجھے ماما ہی چاہیے۔ ریحان بھی اپنی بیٹی کا ایسے دکھ دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم ٹینشن نہ لو، سب بہتر ہو جائے گا۔ دوسری طرف عزت کو جب پتہ لگتا ہے کہ یہ سم عادل کے نام کیا اور اسی نے ویڈیو بھیجی، تبھی وہ اسے فوراً بلاتا اور گریبان سے پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہاری ہمت کیسی ہوئی اور تم نے یہ کس کے کہنے پہ کیا؟ تبھی عادل اسے ساری سچائی بتا دیتا ہے کہ یہ میں نے آپ کی بہن بیبی کے کہنے پر کیا ہے، اور ساتھ ہی وہ اس کے پاؤں میں گر کے معافی مانگنے لگ جاتا ہے کہ مجھے معاف کر دے۔ عزت کہتا ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، تمہیں نہیں پتا تمہاری وجہ سے کیا کچھ ہو گیا۔ دوسری طرف اریبہ بہت خوشی سے فہد کے گھر جاتی ہے، فہد اسے دیکھ کر بالکل بھی یہ محسوس نہیں ہونے دیتا اور کہتا ہے کہ تم نے بہت اچھا کیا کہ تم یہاں پر آ گئی ہو۔ تبھی اریبہ اسے بتاتی ہے کہ ہاں جو ویڈیو بنائی تھی وہ میں نے اور بیبی نے مل کر بنائی تھی، یہ بات میں نے ریحان کو بتا دی، اور پھر کیا تھا اس نے مجھے طلاق دے دی۔ یہ سب باتیں وہ ریکارڈ کر لیتا ہے اور اریبہ کو سناتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اسی دن کے انتظار میں تھی، تم اتنی گھٹیا لڑکی ہو، میں تو تمہیں کبھی بھی نہیں اپناؤں گا، اور اسے اپنے گھر سے نکال دیتا ہے۔ اور جو اس نے ریکارڈنگ کی ہوتی ہے وہ ازن کو ریکارڈنگ بھیجتا ہے۔ جب ازن بھی یہ بات سنتا ہے تو وہ حیران ہو جاتا ہے کہ فہد کا کوئی قصور نہیں تھا اور سب کچھ بیبی نے کیا ہے۔ یہاں پر اریبہ بہت زیادہ رو رہی ہوتی ہے اور اپنی امی کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ فہد نے مجھے دھوکہ دے دیا، اس کی وجہ سے میں نے اپنی ساری کشتیاں جلا کے اس کے پاس گئی تھی، لیکن اس نے تو میرا بھرم بھی نہیں رکھا۔ اس کی امی کہتی ہے کہ تمہارے ساتھ ایسے ہی ہونا چاہیے، تو تمہاری حرکت کے بارے میں تمہارے ابا کو بتایا تھا اور انہیں ہارٹ اٹیک ہو گیا، میرے پاس آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری طرف فضل جب گھر جاتا ہے تو اسے بہت زیادہ غصہ آیا تھا، وہ بیبی کو کہتا ہے کہ تم اس حد تک گر جاؤ گی، میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس کی امی کہتی ہے کہ ایسی بھی کیا بات آ گئی، تو فضل کہتا ہے کہ وہ ویڈیو اسی نے مل کر بنائی تھی اریبہ کے ساتھ، اتنی گھٹیا نکلے گی کہ میں اس کا کیا ہی کہوں، اور اب میں اس کے ساتھ ایک چھت کے نیچے نہیں رہ سکتا۔ اور ساتھ ہی بیبی کو کہتا ہے کہ میرے گھر سے نکل جاؤ، تم نے تو میرے بچے تک کا نہیں سوچا ہے، اور تمہارے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہو رہا ہے۔
रशीदा बीबी बेचारी अपनी बेटी को ऐसे बेघर नहीं होने देती और अजन से बहुत सी रिक्वेस्ट करती है और कहती है कि इसे यहाँ पर रहने दो। दूसरी तरफ अजन फ़ौरन मारिया के घर जाता है और बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होता है, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। इफ़त कहती है कि अब तुम क्या लेने यहाँ पर आए हो, वैसे भी जितना दुख तुमने मेरी बेटी को देना था दे दिया है। अजद उनसे माफ़ी मांगता है और कहता है कि प्लीज़ मुझे एक दफ़ा मौका दे दें। उसकी माँ तो देना नहीं चाहती, लेकिन रेहान कहता है कि जो भी फैसला मारिया करेगी हम उनके साथ ही होंगे। दूसरी तरफ जब कमरे में रेहान आ जाता है तो उसे बहुत दुख हो रहा था, क्योंकि नूर बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती है और वो अपने बाबा को कहती है कि मुझे मामा चाहिए, मैं उनके बगैर नहीं रह सकती हूँ, मैं कैसे उनके बगैर रहूँगी। तभी रेहान कहता है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आज से मैं ही तुम्हारी माँ हूँ, मैं ही तुम्हारा बाप हूँ। तो कैसा लगा आपको एपिसोड? लाइक में शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।